ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے۔ انہوں نے آپ کو کھانا کھلایا۔ بعد ازیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرمانے کے لیے لیٹ گئے اور کچھ دیر بعد مسکراتے ہوئے جاگے۔ حضرت ام حرام رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے خواب میں اپنی امت بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امیر معاویہ کا نام معاویہ اور کنیت عبد الرحمن ہے۔ آپ کا نسب اپنے والد کی طرف سے 5ویں پشت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ حضرت معاویہ ابو عبد الرحمن بن صخر، ابو سفیان بن جرب بن امیہ بن شمس بن عبد مناف اور والدہ کی طرف سے بھی آپ کا نسب 5ویں پشت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ حضرت معاویہ بن ہند بن عطیہ بن ربیہ بن عبد شمس بن عبد مناف رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چوتھے دادا ہیں، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ عبد مناف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل جاتے ہیں، لہٰذا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نسبی لحاظ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی اہل قرابت میں سے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سسرالی رشتہ دار بھی ہیں۔ ان کی ہمشیرہ ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی زوجہ ہیں۔ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ہیں، لہٰذا امیر معاویہ کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دوہرا رشتہ ہے، نسبی اور سسرالی۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا رنگ سفید تھا، وہ جب ہنستے تھے تو ان کا اوپر والا ہونٹ الٹ جاتا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اعلان نبوت سے 8 سال پہلے مکہ میں پیدا ہوئے۔ آپ صلح حدیبیہ کے دن 7 ہجری میں اسلام لائے، مگر مکہ مکرمہ والوں کے جبر و استبداد و ظلم و ستم سے اپنا اسلام چھپائے رکھا، پھر فتح مکہ مکرمہ کے دن اپنا اسلام ظاہر کیا۔ غزوہ حنین میں وہ شریک تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں مال غنیمت سے 100 اونٹ اور 40 اوقیہ چاندی عطا فرمائی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ملک شام کی طرف لشکر روانہ ہوا۔ بعد ازیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی یزید بن ابو سفیان کو ملک شام کا حاکم بنایا۔ امیر معاویہ اپنے بھائی یزید کے ساتھ ملک شام چلے گئے۔ یزید بن ابو سفیان فوت ہونے لگے تو انہوں نے اپنی جگہ امیر معاویہ کو حاکم مقرر کر دیا۔ یہ تقرر حضرت فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ہوا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس تقرر کو برقرار رکھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ خلافت فاروق اعظم اور خلافت حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ میں اسی گورنری کے عہدے پر فائز رہے اور 20 سال تک زمام حکومت سنبھالے رکھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نہایت دیانتداری، سخی، سیاستدان، قابل حکمران اور صحابی تھے۔ دونوں خلفائے راشدین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ان سے خوش رہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے انہوں نے اپنی ذمہ داری اور خوش اسلوبی سے ادا کی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو داؤد رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت نعمان بن بشیر، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اور تابعین میں سے حضرت ابو سلمہ اور حمید عبد الرحمن کے بیٹے عروہ، سالم، علقمہ بن وقاص، ابن سیرین اور قاسم بن محمد نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا تھا کہ اگر تو کبھی حاکم بن جائے تو لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، تب تک میرے دل میں حکمرانی کا خیال پیدا ہو گیا۔ حضرت علی ابن ابو طالب کرم اللہ کے دور خلافت میں حضرت عثمان غنی کے خون بدلہ میں نزع پیدا ہو گیا۔ یہ نزع خلافت و امارات سے نہ تھا، بلکہ اس کا سبب یہ ہوا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے تھی کہ حضرت عثمان کے قاتلوں کو جلدی سزا دی جائے تاکہ ان کا فتنہ ختم ہو، جبکہ حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ کے نزدیک فی الفور ان کی گرفت کرنے میں زیادہ فتنے کا احتمال تھا۔
اس لیے آپ کے نزدیک اس معاملہ میں تاخیر بہتر تھی۔ اسی تنازع میں حضرت امیر معاویہ شام کے مستقل امیر بن گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد پانچویں خلیفہ راشد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے، مگر 6 ماہ بعد امیر معاویہ پوری مملکت اسلامیہ کے امیر ہو گئے۔ امام حسن کی دستبرداری کے بعد حضرت امیر معاویہ پہلے سلطان المسلمین ہوئے، جبکہ امام حسن پر خلافت راشدہ ختم ہو گئی۔ حضرت امیر معاویہ کاتب وحی اور کاتب خطوط بھی تھے۔ حضور جو پیغامات سلاطین کو ارسال فرماتے تھے وہ امیر معاویہ سے لکھواتے تھے۔ حضرت معاویہ رسول کریم کے امین تھے۔ صحیح بخاری کتاب الجہاد میں بہت جگہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام حرام بن ملحان رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی خالہ لگتی ہیں، کہ ہاں تشریف لے جایا کرتے تھے، وہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا کھلاتی۔ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا کھلایا۔ بعد ازیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمانے کے لیے لیٹ گئے اور کچھ دیر بعد مسکراتے ہوئے جاگے۔ حضرت ام حرام رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے خواب میں اپنی امت کے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے، وہ سمندر میں اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے اس طرح سوار ہیں گویا بادشاہ میں تختوں پر یا جیسے بادشاہ تخت پر سوار ہوتے ہیں۔ حضرت ام حرام رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، میری امت کا پہلا لشکر جو سمندر پر سوار ہو کر جہاد کرے گا اس پر جنت واجب ہوگی۔ حضرت ام حرام رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی اس میں ہوں گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں تو بھی ان میں ہوگی۔ یہ جہاد 28 ہجری کو حضرت عثمان کے دور خلافت میں ہوا، جس کے امیر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ یہ جہاد جزیرہ قبرص کو فتح کرنے کے لیے ہوا۔ اس میں ام حرام رضی اللہ تعالی عنہا شامل تھیں۔ اس لشکر کے لیے آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے جنتی ہونے کی بشارت دی۔ حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی مکتوبات شریف کے دفتر اول حصہ دوم مکتوب نمبر 58 میں لکھتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مبارک جو دین کے سرداروں اور فقہائے امت میں سے ہیں، ان کی ذات مجمع خیرات اور مصدر برکات تھی۔ سے پوچھا گیا حضرت امیر معاویہ افضل ہیں یا حضرت عمر بن عبدالعزیز؟ تو آپ نے جواب دیا، وہ غبار جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا وہ کئی درجے حضرت عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہے۔ حضرت امیر معاویہ 22 رجب المرجب 60 ہجری میں 78 سال کی عمر میں لقوہ کی بیماری سے فوت ہوئے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند مقدس تبرکات تھے، یعنی چادر اقدس، ناخن شریف، قمیص مبارک، ازار شریف اور موئے مبارک، اور آپ کی وصیت کے مطابق ان چیزوں میں آپ کو کفن دیا گیا اور موئے مبارک اور ناخن شریف اعضائے سجود اور آنکھوں نتھوں پر رکھ دیے گئے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ فوت ہوئے تو ضحاک بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امیر معاویہ کا کفن ہاتھ میں لے کر منبر پر چڑھا اور لوگوں سے یوں مخاطب ہوا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ عرب کی تلوار کی دھار اور اس چمن کی خوشبو تھے۔ اللہ نے اپنے بندوں پر انہیں حکومت عطا فرمائی اور ان کی افواج قاہرہ خشکی اور تری پر چھا گئیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تبارک و تعالی کے ایک بندے تھے جنہوں نے اللہ کو مدد کے لیے پکارا اور ادھر سے مناسب جواب عطا ہوا۔ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کفن ہے، ہم انہیں اس کفن میں لپیٹ کر قبر میں دفن کر دیں گے۔ دوستو، آپ کو یہ آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ شکریہ۔